حدیث نمبر 3368 وبسند المتصل منا الى الامام یہ جو کل الحافظ حدیث گزری تھی کہ ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم ما بین لابتیہا، لابا کہتے ہیں جو سیاہ پتھر ہوتے ہیں نا، جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں سیاہ پتھر، ان کو لابا کہتے ہیں، تو اس کی تسنیہ لابتین۔ تو مدینہ کے مشرقی اور مغربی کنارے پر سیاہ پتھر تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لابتیہا، میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کے حصے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ سمجھتے ہو؟ اچھا، دیگر میں نے اس میں اختلاف بتایا تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدینہ حرم میں داخل نہیں ہے، اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک ہے۔ اور امام صاحب کے مذہب پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ دوسری حدیثوں میں یہ مضمون ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں بھی، بخاری میں بھی ہوگی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے درختوں کو بھی کاٹنے سے اور یہاں بھی جانور کے شکار سے منع کیا ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا امام صاحب کے قول کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امام صاحب نے جو مدینہ کے حرم ہونے کی نفی کی ہے نا، تو حرم سے مراد اس معنی میں حرم ہونے کی نفی کی جس معنی میں مکہ ہے، اس لیے کہ مکہ میں شکار پر جزا دینی پڑتی ہے، مدینہ میں شکار پہ جزا نہیں ہے۔ پھر وہ حدیث ہے نا، یا ابا ما فعل النغیر یا عمیر، ہے یا ابا عمیر، ما فعل النغیر، وہ جو اس کے بچے نے کیا کیا، تو وہ تو شکار ہی کیا تھا نا انہوں نے، تو اگر یہ شکار علی الاطلاق حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے کیوں تنبیہ، آپ تو ان کو تنبیہ کرتے۔ تو اس لیے امام صاحب کے نزدیک یہ جو مدینہ کے حرم کی بات ہے یہ صرف تعظیم پر محمول ہے، مدینہ کی اہمیت بتانے پر محمول ہے۔ امام صاحب نے مدینہ کے جو حرم ہونے کا انکار کیا تو اس معنی میں حرم ہونے کا انکار کیا جس معنی میں مکہ حرم ہے، کہ وہاں احرام کی پوری پابندیاں ہیں، وہاں حج ہوتا ہے، احرام کے ساتھ جاتے ہیں۔ باقی اس کی پوری بحث کتاب الحج میں ہے۔ چلیں، یہاں تو امام بخاری کا مطلب صرف ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 3368 وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو اپنی قوم کو، جب انہوں نے کعبہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دیواریں تھیں اس سے کم بنایا ہے۔ یہ حتیم پورا کعبہ میں داخل تھا، ابھی بھی داخل ہے لیکن دیواروں کے اندر تھا۔ یہ تو ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس حلال پیسے کم پڑ گئے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، تو انہوں نے چھوٹی تعمیر کر دی، حتیم کو خارج کر دیا۔ تو بعد میں پھر یہی رائج ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کعبہ کو اصل جگہ تک پہنچائیں، لیکن آپ نے فرمایا حدثان قومی کا بالکفر، آپ کی قوم، حدثان کہتے ہیں نئی چیز کو، کفر کے ساتھ ابھی نئے ہیں، یعنی نئے مسلمان ہوئے تو یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح رہنے دیا، کیونکہ شرعی مسئلہ تو تبدیل نہیں ہو رہا نا۔ دیکھو دو باتیں الگ الگ ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً بیت اللہ کی تعمیر کو پورا کرنے سے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں لوگوں کی رعایت کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی، کہ لوگ کیا کہیں گے، مشرکین مکہ کیا کہیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی مخالفت کرنا یہ کوئی مصلحت کی بات نہیں ہے، بعض دفعہ لوگوں کی رعایت میں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ اتنا بڑا کام آپ نے چھوڑ دیا کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو فتنے سے بچنا مقاصد شرعیہ میں سے ہے۔ ہر وہ چیز جو مفضی الی الفتنہ ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے کسی ایک کی اتباع کرو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ ان مذاہب کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ اتنا زبردست فتنہ کھڑا ہوگا کہ ہر آدمی کا قرآن حدیث کی تشریح دوسرے سے مختلف ہے، ہر آدمی ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں لا رہا ہوگا، تو یہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی اور پیکیج ہے اس فتنے سے بچنے کا تو آپ بتاؤ، کسی کے پاس کوئی پیکیج نہیں ہے، ہر آدمی کی تشریح دوسرے سے الگ ہے۔ دوسری بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی سے جب نبی نے نکاح کیا، زید ابن حارثہ کی زوجہ جو مطلقہ تھیں، تو وہاں بھی لوگوں کے تانے تھے کہ نہیں تھے کہ منہ بولی بہو سے نکاح کر رہے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت نہیں کی
کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اپنی منہ بولی بہو سے نکاح آپ نے کیا، منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے آپ نے نکاح کیا. سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ رعایت کی جا رہی ہے، ایک جگہ رعایت نہیں کی جا رہی. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں رعایت کرنے میں، بیت اللہ کی تعمیر کے رعایت کرنے میں کوئی شرعی مسئلہ فوت نہیں ہو رہا تھا. بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، بیت اللہ اس لوکیشن کا نام ہے جہاں اس وقت کعبہ موجود ہے. تبھی اس کے طواف ہوتا ہے اس پورے احاطے کے باہر سے، نماز بھی اسی کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے. تو وہاں کوئی شرعی مسئلہ فوت نہیں ہو رہا تھا، صرف تعمیر کا مسئلہ تھا. تو تعمیر تو اونچی بھی کی جا سکتی ہے، نیچی بھی کی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رعایت کی، کیونکہ رعایت کرنے میں کوئی شرعی مسئلہ فوت نہیں ہو. اگر مسئلہ فوت ہو رہا ہوتا نا کہ لوگ چار دیواری کے اندر سے طواف کرتے، حتیم کو طواف کے اندر نہ لیتے، پھر مسئلہ فوت ہو رہا تھا شریعت میں، طواف ہی مکمل نہیں ہو رہا تھا، پھر وہاں لوگوں کی رعایت نہیں کی جاتی. جبکہ حضرت زینب سے نکاح نہ کرنے میں شرعی مسئلہ فوت ہو رہا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ منہ بولی بہو سے نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے، جبکہ لوگوں کو جائز سمجھوانا ضروری تھا تاکہ کوئی یہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ حکمت کی بات ہوتی ہے کہ کہاں لوگوں کی رعایت کرنی ہے اور کہاں رعایت نہیں کرنی. جو کہیں بھی رعایت نہیں کرتا وہ بھی پاگل ہے، جو ہر جگہ رعایت کرتا ہے وہ بھی پاگل ہے. تو یہ مصلحت اور حکمت کی بات ہوتی ہے، کہاں لوگوں کے تانوں کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں پرواہ نہیں کرنی. تو خلاصہ یہ نکلا جہاں شرعی مسئلہ فوت ہونے کا خطرہ ہو وہاں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. جہاں شرعی مسئلہ فوت نہ ہو رہا ہو تو پھر لوگوں کی رعایت کرنی ہے وہاں. چلیں. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے واقعی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نبی نے جو دو رکن کا استعلام چھوڑا. دیکھو حتیم کی طرف جو رکن استعلام کہاں ہوتا ہے؟ ایک حجر اسود پہ ہوتا ہے، ایک حجر اسود سے پہلے والا جو کنارہ ہے وہاں ہوتا ہے. باقی دو بیت اللہ کے کونے ایسے ہیں وہاں استعلام نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نبی نے دو کونوں کا استعلام کیوں چھوڑا ہے. وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ کونے ہیں نہیں، اصل میں وہ بیت اللہ کے اصل اوریجنل کونے نہیں ہیں. اوریجنل کونے تو جہاں تھے وہاں تک تو تعمیر ہی نہیں ہے، تو اس لیے نبی نے وہاں استعلام کیا ہی نہیں ہے. اچھا بھائی، الذین یلیان الحجرہ، ہجر حتیم کو کہتے ہیں. یہ حجر اسود مراد نہیں ہے، صحیح ہجر کسے کہتے ہیں؟ حتیم کو، کیونکہ وہاں بھی ہجر رکاوٹ کو اصل میں کہتے ہیں نا. تو حتیم میں بھی ایک رکاوٹ ہے، ایک اسپیس ہے. کسی بھی عمارت کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. الا ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم، صرف اسی وجہ سے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں وہاں پر بیت اللہ کو تعمیر نہیں کیا گیا. چلیں جی. حدیث نمبر 3369 وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله ما حول الحتیم، حتیم کے جو ارد گرد کا ایریا ہے وہ ہجر کہلاتا ہے. چلیں. حدیث نمبر 3369 وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال اخبرني ابو حميد الساعدي رضي الله عنهم انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراہیم. ہاں ایسے درود پڑھا کرو کما صلیت علی ابراہیم. تو امام بخاری اس حدیث کو اسی وجہ سے لے کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حدیث آسان ہے، اس میں صرف ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نبی پہ درود پڑھیں اور یہ دعا مانگیں اللہ ایسے درود ایسے. اچھا درود اور رحمت میں فرق پتہ ہے نا کیا ہے؟ صلات کہتے ہیں خصوصی اضافی رحمتیں، اور رحم مطلق رحمت کو کہا جاتا ہے. نبی پر الگ سے رحم کی دعا نہیں کی جا سکتی، نبی پر درود بھیجا جاتا ہے. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کہ رحم میں سوء ادب ہے. رحم اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ انسان کو ترس آتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے وہ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نبی پر رحم فرما تو گویا کہ اس میں یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ شاید معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت میں ہے تو اللہ کہہ رہے کہ ان پر کیا میرے لیے مجھ سے رحم کی دعا مانگو. تو اس لیے نبی پر رحم کے بجائے صلات کا لفظ جو رحمت سے اوپر کی چیز ہے، جو خاص بندوں پر ہوتی ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن عام مسلمانوں کے لیے رحمہ اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، تو یہ وجہ ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ علی ابراہیم، اے اللہ نبی پر ایسے درود خصوصی رحمتیں بھیج جیسے ابراہیم پر بھیجی ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشبہ بہی میں جو وجہ شبہ ہے وہ علی وجہ الاتم پائی جاتی ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں نا زید تو شیر جیسا ہے، تو بہادری وجہ شبہ ہے، اور مشبہ بہی کیا ہے یہاں پر؟ شیر. تو شیر میں بہادری علی وجہ الاتم پائی جا رہی ہے نا، تبھی زید کو شیر جیسا قرار دیا جا رہا ہے. تو ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ نبی پر ایسے اپنی خصوصی رحمتیں بھیج جیسے ابراہیم پر بھیجی ہیں، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہو گئی نا رحمت میں، کہ ان پر اللہ کا اضافی رحم ہوا ہے، تو جیسے ان پر ہوا ہے تو ایسے نبی پر بھی. تو اس سے تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑھ گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ بات تو اجماع امت سے اور احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام پیغمبروں سے افضل ہے. تو ظاہر ہے آپ پر درود بھی، رحمتیں بھی اللہ کی تمام پیغمبروں سے زیادہ ہیں. تو پھر یوں کیوں کہا گیا کہ ایسے بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مشبہ کو مشبہ بہی سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مشبہ بہی میں وجہ شبہ وہ زیادہ پائی جائے، بلکہ اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ وجہ شبہ مشبہ بہی کی مشہور ہو، یعنی مشہور وصف میں بھی تشبیہ دی جاتی ہے چاہے وہ اس میں عملاً کم پایا جائے. عین ممکن ہے زید شیر سے زیادہ بہادر ہو، لیکن پھر بھی شیر کو زید سے تشبیہ نہیں دی جائے گی کیونکہ زید کی بہادری مشہور نہیں ہے. ابے بعض لوگ واقعی شیر سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں، واقعی شیر سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جب تشبیہ دی جائے گی نا تو کہا جائے گا شیر ہے شیر. وجہ کیا ہے کہ شیر میں بہادری ان سے کم پائی گئی ہے، لیکن بہادری شیر کا مشہور وصف ہے، زید کا مشہور وصف نہیں ہے. تو شیر بہادری میں مشہور ہے اس لیے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے زید کو شیر سے، قطع نظر اس سے کہ یہ بہادری میں زید شیر سے کم ہے یا زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اللہ کے خاص انعامات ہوئے وہ عرب میں اور پوری دنیا میں مشہور بہت تھے، کیونکہ ان کو مشرکین بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، ساری دنیا مانتی تھی کہ اللہ کا جو خاص فضل ابراہیم پر ہوا ہے کسی پر بھی نہیں ہوا. تو وصف مشہور یعنی اللہ کے خاص فضل جو ابراہیم علیہ السلام میں جس طرح اس کی شہرت تھی اس طرح ہمارے پیغمبر پر شہرت نہیں تھی. آپ نے تو نبوت کا اعلان کیا تھا نا اس وقت. تو اس وصف مشہور یعنی اس وجہ شب کی اس شہرت کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایسے اے اللہ پیغمبر پر تو اپنی رحمتیں بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام پر. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ چلو بھائی آگے. حدیث نمبر 3370 وبه قال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثنا عبد الله بن عيسى انه سمع عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث نمبر 3371 وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، یعوذو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ، اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ، تم دونوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے جو تام کلمات ہیں، کلمات سے مراد ہیں اللہ کی صفات. دیکھو اللہ کے کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن کلمات کے ذریعے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی نسبت مجازن کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف ہو رہی ہے.
یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ما نفدت کلمات اللہ، اگر درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو وہاں کیا مطلب ہے اللہ کے کلمات؟ یعنی وہ کلمات جن سے اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، وہ جملے جن سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ تمام جملے جن سے اللہ کی تعریفیں کی جاتی ہیں ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو نا؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ میں اللہ کے ان کلمات کے ذریعے من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان کی، یعنی جب ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو شیطان دور ہوتا ہے نا، تو اس لیے بتایا کہ اللہ کے کلمات کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے. شیطان وہامہ، حامہ کہتے ہیں حوام، اس کی جمع آتی ہے، حوام کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، حشرات الارض، وہ حشرات جو زہریلے ہوتے ہیں جس کے ڈسنے سے انسان مر جائے. اور سامہ ان حشرات کو کہا جاتا ہے جو زہریلے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ڈسنے سے انسان مرتا نہیں، جیسے شہد کی مکھی وغیرہ. وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر اس آنکھ سے جو نقصان پہنچانے والی ہو. لما یلمو کا معنی جمع کرنا آتا ہے، اور دا کو بھی کہتے ہیں کوئی بیماری جو انسان کے ساتھ چمٹ جائے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، عین سے مراد آنکھ جو نظر لگانے والی آنکھ ہوتی ہے، یہ بھی دا کی طرح بیماری کی طرح ہے نا، وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے، نظر بد. تو لامہ بیماری کو اور عین سے مراد آنکھ. تو آنکھ جو بیماری ہو تو وہ کون سی آنکھ ہوتی ہے؟ نظر بد. نظر بد ہوتی ہے نا آنکھ کی. یہ تھوڑی کہ آنکھ کا کوئی جراثیم نکل کے چلا جائے. تو نظر بد، بچوں کو چونکہ نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بچوں پہ یہ دعا کرنی چاہیے. سمجھتے ہو؟ بچوں کو نظر لگنے کا چانس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بچے اچھی، ایک نعمت کی چیز ہے، نظر ہمیشہ اچھی چیز کو لگتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو یہ تو ایک آدھ بچے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو نعمت نہیں ہے، یہ زیادہ بچے ہوں گے تو یہ نعمت ہے. یعقوب علیہ السلام کے زیادہ بچے تھے تو انہوں نے کہا تھا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت جانا، کیونکہ یہ نعمت ہے نا، نظر لگنے کا خطرہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ 2-3 بچوں کو اسلام نہیں مانتا، کیونکہ ان کو نظر لگنے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نعمت ہی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے 2-3 بچے ہوتے تو ان کو کہتے بیٹا ایک ہی دروازے سے چلے جاؤ، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. کوئی دیکھ کے حسد نہیں کرے گا، کسی کو جیلسی نہیں ہوگی کہ یہ اتنے کڑیل جوان ایک باپ کے. ایک آدھ بچے کو نظر نہیں لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ بچے ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں تو نعمت ہے، پھر نظر کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تبھی میں جب بھی کہتا ہوں 15:45 تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نظر بس سے بچائے. چلو بھائی. باب قول اللہ عز وجل ونبئهم عن ضيف ابراہیم اذ دخلوا علیہ لا توجل لا تخف وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. الآیہ آسان ہے، چلیں. حدیث نمبر 337. فرشتوں نے کہا تھا لا توجل، اے ابراہیم گھبرائیے مت، انا نبشرک بغلام علیم. چلو بھائی. حدیث نمبر 3372. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن. ہاں دیکھو نبی نے فرمایا ہم ابراہیم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم کو شک ہو. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے. تو پھر اللہ نے 4 پرندوں کو حکم دیا، وہ جو قرآن کی مشہور آیت ہے. تو اس پہ بعض صحابہ نے اشکال کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی کو تو شک نہیں ہوا، تبھی ہمارے نبی نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ تو مردوں کو دکھا کے کیسے زندہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے زیادہ تگڑا ہے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہم ہیں. یعنی جب ہمیں شک نہیں ہوتا تو ابراہیم تو اور اعلیٰ اور افضل ہے، ان کو کیسے شک ہوگا؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے نفی کی ہے، اور یہ نبی نے تواضعاً فرمایا ہے. سمجھانے کے لیے تواضعاً ایسی بات کی جاتی ہے نا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی نبی کو شک ہوتا تو نبی کو ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کو نہ ہوتا. جتنا یقین ابراہیم علیہ السلام کا ہے اتنا ہی یقین کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً فرمایا کہ جب ہمیں شک نہیں ہو رہا تو ابراہیم تو تمام ادیان کے متفق علیہ پیغمبر ہیں، ان کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ صرف اطمینان قلب کے لیے. ایک ہوتا ہے نا حق الیقین، ایک ہے عین الیقین. تو عین الیقین کے لیے. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی. وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. آپ نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے. وہ لوط علیہ السلام نے جب ان لڑکوں کو دیکھا نا آ رہے ہیں تو
کمزور تھے. لوط علیہ السلام کا قبیلہ تو تھا نہیں. وہ لوط علیہ السلام تو ہجرت کر کے گئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے حکم پہ ایک ایسی قوم کی طرف, تو وہاں لوط علیہ السلام کے رشتہ دار تو تھے نہیں. تو اب جب وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کاش میں کسی مضبوط رکن یعنی مضبوط قبیلے کی طرف ٹھکانہ پکڑتا, میرا کوئی قبیلہ ہوتا مضبوط جو مجھے بچاتا. تو نبی نے فرمایا اللہ لوط پر رحم کرے جو انہوں نے یہ بات کہی. کیا مطلب؟ یہ صورتاً یہ کمال توکل کے خلاف ہے. صورتاً لوط علیہ السلام تو انتہائی قسم پرسی میں تھے نا, بالکل تنہائی محسوس کر رہے تھے. تو یعنی کہنا یہ چاہیے تھا کہ کاش اللہ میری مدد کرے. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ کاش کوئی قبیلہ ہوتا. لیکن اس وقت کنڈیشن ایسی تھی لوط علیہ السلام کی. تو چونکہ پیغمبروں کے الفاظ کی بہت ویلیو ہوتی ہے اور پیغمبروں کے جو توکل کا جو کمال کا تقاضا تھا, حضرت لوط علیہ السلام کے یہ الفاظ اس کمال توکل کے منافی تھے صورتاً ظاہراً. اس لیے نبی نے فرمایا. چلیں وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَعْجَبْتُ الدُّعَاءَ. کہتے ہیں بعض کتابوں میں ہے کہ اسی وجہ سے پھر اللہ نے آئندہ پیغمبروں کو اپنے قبائل میں بھیجا ہے تاکہ قوم کی مخالفت ہو تو ان کا قبیلہ ان کے ساتھ ہو. لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا ایسی قوم کی طرف جہاں کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے, انڈی والی نہیں ہے. تو بیچارے اتنے پریشان ہو گئے کہ کوئی ہے ہی نہیں میرا جان. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور قبیلہ بنتا ہے بچے پیدا ہونے سے. ایک ایک دو بچے ہو تو قبیلے نہیں بنتے, نہ چاچے ہوں نہ ماں. انگریزوں کے دیکھو نا حشر دیکھ قبیلہ ہوتا ہے. اب ہے کبھی سنا اوباما اس قبیلے سے تعلق ہے اس کا؟ چلو چھوڑو یار تم لوگ. میں پشاور گیا ابھی چند دن پہلے, تو ہمارے جو میزبان پٹھان تھے انہوں نے مجھے ملوایا نا, یہ کون ہے؟ یہ میرے چاچا ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی میرے چاچا ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی میری چاچا ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی میری چاچا. بھائی 8-10 چاچاؤں سے ملا میں. یہ کون ہے؟ یہ چاچا کا بیٹا, یہ چاچا کا بیٹا. اگلے دن ایک صاحب ہے, میں نے کہا یہ کہنے میرے ماموں ہے. میں نے کہا ابھی چاچے پہلے کمپلیٹ ہونے تو اس کے بعد ماموں شروع کرنا ہے. یہ بیچ میں نہیں, درمیان میں ماموں کو بھی نہیں لے کر آؤ. میں نے ایسے ہی کہا. میں نے کہا پہلے چاچے پورے ٹوٹل ہو جائیں. ٹوٹل ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھی ٹوٹل نہیں ہو. میں نے کہا پہلے ٹوٹل ہو جائے. خاندان ہے یار, ایک پورا ایک برادری ہے, ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے نا. تو دادا کے اتنے بچے تھے تو اتنے چاچے, اور پھر آگے پھر ماموں کی الگ فہرست ہے. اور ادھر کسی سے ملو آپ جا کے, یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں. یہ کون ہے؟ بس یہ پتہ نہیں کون ہے, یہ پڑوسی ہیں. کوئی چاچا واچا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ابا کے ایک آدھ بچے تھے, ایک کا انتقال ہو گیا, ایک میں بچا ہوں بس. اچھا ان کے ایک آدھ چاچے انتقال بھی کر چکے تھے, اس کے بعد یہ حال تھا ماشاء اللہ. تو بڑا خاندان اللہ کی نعمت ہے. یہ نسل مت روکو. جتنا انسان پڑھ لکھ رہا ہے نا, ماڈرن ہو رہا ہے, فطرت سے دور ہو رہا ہے. چلو آگے ڈبل اے. وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَعْجَبْتُ الدُّعَاءَ. ہاں نبی نے فرمایا اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا, ما لبث یوسف, جتنا یوسف رہے ہیں, لَأَعْجَبْتُ الدَّاعِیَ. یوسف علیہ السلام نے طویل عرصہ جیل میں گزارا, تو بادشاہ نے کو جب خواب کا بتایا نا, تو بادشاہ نے قاصد بھیجا, جاؤ یوسف کو بلا کے لاؤ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک, جا بادشاہ کے پاس اور فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی, پہلے میری برات کا صفائی کا اعلان ہوگا پھر نکلوں گا میں. تو نبی نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام کا حوصلہ تھا کہ اتنا عرصہ جیل میں گزرنے کے بعد نکلے نہیں, بلکہ پہلے اپنی صفائی کا اعلان کروایا. تو میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا میں پہلے نکل جاتا کہ بھائی پہلے جیل سے تو نکلو, بعد میں ہم صفائی کا اعلان کریں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ یوسف علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. حالانکہ نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہوتے ہوئے بھی جو اپنے سے کمتر ہیں ان کو اپنے سے افضل ثابت کر رہے ہیں, اور میں اور آپ تمام مولویوں سے افضل نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر شخص ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے یہ ثابت کرنا کہ میں سب سے افضل. آپ آج کل کے اسکالرس کو دیکھ لو نا یوٹیوب پہ, میں بس میں ہی ہوں. حالانکہ وہ ہیں, نبی تو تھے, اس کے باوجود اعلان نہیں کر رہے, تواضع کر رہے ہیں. اور ہم ہیں نہیں, اس کے باوجود ہر آدمی یہ شو کرتا ہے جیسے میں جب سے آیا ہوں نا مارکیٹ میں تو بس حق آ گیا ہے. چلو بھائی باب قول اللہ عز وجل. آگے ترجمہ کرو بھائی, یہ وہی حدیثیں ہیں. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. ہاں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں. چلو بھائی جلدی سے سند پڑھو. حدثنا قتیبہ 3373 وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظلون, اسلم قبیلے کے پاس سے گزرے جو ينتظلون تیر اندازی میں مسابقت کر رہے تھے, تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے. جی
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارموا بنی اسماعیل فإن أباكم كان سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تیر چلاؤ, تمہارا باپ اسماعیل بھی کیا تھا؟ تیر انداز تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے, لیکن کوئی آپ کے باپ دادا میں کوئی اچھی چیز تھی تو اس کا واسطہ دینا جائز ہے, کیونکہ انسان کو نیچرلی اپنے باپ دادا کے دین اور طور طریقوں سے محبت ہوتی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے نا, آپ نے فرمایا تمہارا باپ بھی تیر انداز تھا, تو باپ کا سن کے غیرت آ جاتی ہے نا انسان کو, یار میرا باپ ایسا تھا تو میں بھی ایسا ہوں گا. لیکن یہ ان لوگوں آتے ہیں جن کے یہاں باپ ہوتے ہیں, سمجھتے ہو, جن کے یہاں ابا. چلو نکاح کا سیٹ اپ جہاں ختم ہوگا, باپ مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. انگریزوں کے یہاں نکاح نہیں ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, تو ابا شارٹ ہو گیا. انگریز کو آپ نہیں کہہ سکتے تیرا باپ بھی اتنا سخی تھا, تو کہے گا باپ تھا یا نہیں تھا پہلے یہ تو بتاؤ, سخاوت تو اگلی چیز ہے. تو ہمیشہ غیرت اور ان چیزوں میں باپ کا حوالہ دیا جاتا ہے, کیونکہ انسان اخلاق میں اکثر اپنے باپ کو فالو کرتا ہے. چلو بھائی ڈبل اے. ارموا وانا مع بني فلان قال فامسك احد الفريقين بايديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وانت معهم فقال ارموا وانا معكم. نبی نے فرمایا میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں, تو صحابہ نے ہاتھ کھینچ لیے, فرمایا آپ ان کے ساتھ ہیں, ہم مقابلہ کیسے کریں گے, آپ کو تھوڑی ہم ہرا سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا چلو میں تم سب کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام تیر انداز تھے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وہاں مکہ کی سرزمین میں گھاس پھوس تو تھا نہیں نا, کوئی زراعت نہیں تھی, تو صرف گوشت پہ گزارا ہوتا تھا اسماعیل علیہ السلام کا, شکار کے لیے نکلا کرتے تھے بس. چلو دیکھو کہتے ہیں کہ اس بارے میں اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ بن عمر ابو ہریرہ سے حدیث مرفوع منقول ہے. آگے حدیث امام بخاری نے ذکر نہیں کی. اب یہ کیوں کیا, اس میں ابن حجر رحمہ اللہ کا اور دوسرے شارحین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ امام بخاری نے صرف اشارہ کر دیا اس حدیث کی طرف جس میں آتا ہے کہ کریم ابن کریم. صحابہ نے پوچھا نا سب سے افضل کون ہے, تو آپ نے فرمایا یوسف جو اللہ کے نبی ہیں, کریم بن کریم, اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, امام بخاری نے یہ صرف یہ بتا دیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے, لیکن چونکہ وہ امام بخاری کی شرط پہ پوری نہیں اترتی, لہذا امام بخاری نے اس حدیث کا تذکرہ نہیں کیا, صرف سند کا تذکرہ کیا ہے. سمجھتے ہو, لیکن ابن حجر نے اس پہ بہت سختی سے رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ امام بخاری نے صرف اشارہ کیا ہے اسی حدیث کی طرف جو ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے منقول ہے, کہ جن میں نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا بھی تذکرہ کیا, اور ان کے والد یعقوب کو بھی کریم قرار دیا, ان کے والد اسحاق کو بھی کریم قرار دیا, اور ان کے والد ابراہیم کو اللہ کا خلیل قرار دیا. چلو بھائی. باب قوله تعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه الآية. حديث نمبر 3374. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اكرمهم اتقاهم قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال أفعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم. یہ حدیث کئی بار گزر چکی ہے, آگے چلیں. باب ولوطا اذ قال لقوم يتأتون الفاحشة الى فساء مطر المنذرين. حدیث نمبر 3375. وبه قال حدثنا ابو للوط ان كان لا يأبي الى ركن شديد. دیکھو یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے کسی اور عنوان کے تحت, دوبارہ بھی آئی کسی اور عنوان کے تحت, مگر امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ پہلے کی سند الگ تھی, دوسرے کی سند الگ ہے. بہت بڑا کمال ہے امام بخاری کا, ایک ہی الفاظ سے کتنی دفعہ مختلف بابوں کے تحت حدیث لائیں گے, ذرا سی مناسبت, لیکن ہر دفعہ سند دوسرے سے مختلف ہوگی. دیکھو بالکل الگ الگ چیز کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے, ایک جیسی چیزوں کو یاد کرنا اور تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہو, یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھ رہے ہو, یہ بہت مشکل کام ہے. بالکل ہی سند الگ ہو نا تو یاد کرنا آسان اور متن بھی الگ ہو, لیکن آدھی سند وہی ہو جو پہلی حدیث کی ہے, دوسری آگے جا کے اختلاف ہو رہا ہو, یا متن ایک ہی ہو سند دونوں کی مختلف ہو, متن سیم ہو, یہ
یعنی معجزاتی طور پر، کراماتی طور پر کسی کا حافظہ بہت تیز ہو تو یہ ہو سکتا ہے، یا اللہ کی مدد ہو، ورنہ نہیں ہو سکتا یہ. باب قوله فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون انکرهم ونکرهم واستنکرهم واحد. ہاں یہ جو قرآن میں آتا ہے نا نکیرہم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو نکیرہم، تو امام بخاری کہہ رہے ہیں نکیرہم انکرہم واستنکرہم، ان سب کا معنی ایک ہی ہے. سب کا معنی اچھمبا سمجھنا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غیر معروف سمجھا کہ بھئی یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیسے مہمان ہیں، کیا ہو گیا بھائی. یہرعون یسرعون دابر آخرہ صیحۃ ہلاکۃ. یہ ساری وہ آیتیں ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے نا، پڑھنے کی ضرورت تو نہیں نا ان آیتوں کی، آسان ہے نا. للمتوسمین للناظرین لبسبیل لبطریق برکنہ بمن معہ لأنہم قوتہ ترکنوا تمیلوا. لأنہم قوتہ، رکن کو کا مطلب جو بھی آپ کے ساتھ ہے، تو ان کو رکن اس لیے کہا ہے کہ وہ انسان کی قوت ہوتے ہیں. جیسے کسی بھی چیز کا رکن سے چیز بنتی ہے نا، تو آپ کے جو لوگ بھی دست و بازو ہوتے ہیں ان سے آپ کا وجود ہوتا ہے. چلو بھائی آگے. حدیث نمبر 76 وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضی اللہ عنہ عنہم قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہل من مدکر. چونکہ اس صورت میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے فہل من مدکر کی حدیث امام بخاری نے یہاں بھی ذکر کی. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی. باب قول اللہ عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين. چلو بھائی یہ دو تین منٹ رہیں گے. ان اباکم کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، اس میں اللہ کی پناہ سے کیا مراد ہے؟ جبکہ حضرت علی کے دور میں حضرت اسماعیل اسحاق حیات نہ تھے. بھائی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کو اللہ کی پناہ میں ان الفاظ سے دیا کرتے تھے، تو میں بھی حسن حسین کو ان الفاظ سے، یعنی ان کو یہی کلمات ان کے لیے بھی پڑھا کرو، یہ مطلب ہے. اس کا زندہ ہونے سے کیا تعلق ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے وہی کلمات استعمال کیا کرتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے لیے جو دعا پڑھتے تھے. یہ مطلب ہے حدیث کا. امام حنیفہ کے قول کے جابر اور فاسق حکمران کے خلاف خروج جائز ہے، تو کیا ہمارے حکمران جابر اور ظالمین کے خلاف؟ دیکھو جتنے بھی ائمہ ہیں نا، ان کے وہ اقوال معتبر ہوتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں ہیں، جن پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تاریخی کتابوں میں ائمہ اربعہ کا قول یا کسی بھی فقی کا قول معتبر نہیں ہوتا. تو امام حنیفہ کا جو مذہب ہے نا وہ فقہ حنفی ہے، اور فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول ہے امام حنیفہ کا مذہب. تو اس کو ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیے. جو امام صاحب سے بغاوت کے جواز بعض کتابوں میں منقول ہے، تو فقہ میں فقہی بات کا اعتبار ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے امام احمد ابن حنبل سے تراویح کی کوئی خاص تعداد منقول نہیں ہے ترمذی میں، لیکن فقہ حنبلی میں 20 رکعتیں ہیں. کیوں؟ امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی اپنی کتابیں ہیں، ان کے شاگردوں نے مدون کی ہیں، اس میں 20 رکعتیں ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اب اہل حدیث کیا کرتے ہیں، ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں، اور فقہ حنبلی کی جو متون کی کتابیں ہیں جس میں امام احمد بن حنبل کا قول 20 رکعت لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ نہیں دیتے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں، بھائی فقہ میں ایک فقہی مسئلہ ہے نا، تو اس میں حدیث کی کتاب کا اعتبار تھوڑی ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ جو قانون کی کتابیں باقاعدہ وضع کی گئی ہیں. تو اس لیے امام صاحب کا قول اور جو مفتہ بھی جس پہ فقہ حنفی میں فتویٰ دیا گیا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، تاریخی روایتوں کو نہیں لیا جائے گا. ویسے بھی اصولی بات ہے نا کہ اس کے بارے میں خروج کے ناجائز ہونے کے بارے میں اتنی ساری صحیح احادیث ہیں. اگر بالفرض امام صاحب کا قول بھی ہے تو اور بہت سارے قول امام صاحب کے فقہ حنفی میں چھوڑے نہیں گئے ہیں. عقیقے میں امام صاحب کا قول ہے کہ منسوخ ہے، لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے؟ عقیقہ مسنون ہے. نماز استسقاء میں امام صاحب کا قول کیا ہے؟ صرف دعا ہے، نماز نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے؟ کیونکہ بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، عقیقے میں بھی صحیح احادیث ہیں. دارالحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے، لیکن فتویٰ کس پر ہے؟ سود علی الاطلاق کیا ہے؟ حرام ہے. تو بالفرض کر لو امام صاحب کا یہ قول تھا بھی، لیکن اس کے مقابلے میں اتنی ساری صحیح احادیث ہیں. اور جو مشاہدہ ہے، جیسے میں اکثر بتاتا ہوں نا، عبد الرحمن اشس جس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے خروج کیا ظالم حجاج بن یوسف کے خلاف، اس کے کیا نقصانات ہوئے. تو ان تجربوں کی بیس پہ جو علماء نے فتویٰ دیا نا، احادیث کی بیس پہ اور جو تجارب کی بیس پہ، وہ مفتہ بھی قول ہے. تو فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول کو دیکھا جائے گا.
صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں کتاب میں امام صاحب کا یہ قول لکھا ہوا ہے، ایسے تو بہت سارے قول لکھے ہوئے امام صاحب کے. بعض لوگ اچھا بھائی اتیان فی الدبر سے نکاح نہیں ٹوٹتا بھائی لیکن حرام ہے. کہہ رہے ہیں سد للباب فسخ نکاح کا فتویٰ دینا کیسا ہے؟ اس سے سد للباب نہیں ہوگا، باب کھل جائے گا اس سے، کیونکہ جب نکاح بیوی حرام ہو جائے گی تو پھر یہی کام شروع کر دے گا وہ بندہ. بھائی سد للباب حلال میں اور وسعت دی جاتی ہے نا، سد للباب بیوی کو حرام قرار دے دو گے تو وہ پھر کرے گا کیا؟ ایک آدمی جس کو اس کی عادت پڑ چکی ہے، جب بیوی حرام ہو جائے گی اس کے اوپر، پھر تو اس کے پاس اور برائیوں کی طرف جائے گا نا. وہ سد للباب حلال حرام نہیں کیا جا سکتا کسی چیز کو، حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. لاہور کی ایک یونیورسٹی میں محمد یوٹیوبر محمد قاسم امام مہدی کے نام سے مشہور ہے. وہ مختلف قسم کے جب خواب بیان کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ نے مجھے یوں، وہ پٹے گا کسی سے کسی دن. اگر کسی قبیلے کے بڑے، کیا لکھا ہے، تو اکثر چھوٹے لوگ یعنی اس قوم کے فائرنگ، اچھا اگر کسی قبیلے کے بڑے فائرنگ میں مشہور ہوتے ہیں تو اگر چھوٹے لوگ یعنی اس قوم کے فائرنگ جہاد کی نیت سے کریں کسی خوشی کے موقع پہ تو کیا فرماتے ہیں؟ بڑے چھوٹوں کو دیکھ کر خوش رہتے ہیں. فائرنگ جہاد کی نیت سے کیا مطلب؟ وہ تو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اس سے کیا جہاد کی تربیت ہوگی؟ یا تو دولہا کو اڑا دو بم سے. تو اس کا جہاد کی کسی چیز کی نیت کے لیے کچھ اس کا امکان تو ہو نا کہ اس میں نیت بنتی بھی ہو. آپ شادی کر رہے ہو جہاد کی نیت سے، کیا مطلب اس کا؟ مؤدبانہ گزارش ہے بھائی جان تھوڑا سائڈ پہ رکھا کرو کیمرہ، میں نے بتایا نا ادھر رکھا کرو، وہ بالکل سامنے ہوتا ہے پھر طلبہ کے لیے مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کل سے تھوڑا سائڈ پہ رکھیں اس کو. چلو بھائی جلدی جلدی لے آئے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور اس کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کروایا تو ان کی نسل نہیں بڑھی تھی تو نسل دوسرے بیٹے سے ہوئی تو ہم تو اسی قاتل کی اولاد سے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے صرف 2 بیٹے تھے؟ آدم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حابیل تھا وہ تو قتل ہو گیا تھا نا، اس کی تو نسل بڑھی نہیں، تو نسل قابیل کی بڑھی ہے، تو ہم تو قاتل کی اولاد ہیں. یہ سوال ہے ان کا. آپ ہو گئے بھائی، آپ ہو گئے. تو قابیل کے علاوہ بھی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کہہ رہے ہیں 2 بیٹوں کا تذکرہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 2 ہی بیٹے تھے، واقعہ ان 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا. تو آدم علیہ السلام کے تو بہت سارے بیٹے تھے. 2 بیٹے تو آج ایک عام آدمی کے ہو جاتے ہیں. آدم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر اور پہلا انسان دنیا میں، ان کو تو اللہ نے خوب نسل دی تھی بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور فرض کر لو ہم قابیل کے بیٹے بھی ہوں تو ضروری تو نہیں کہ باپ کوئی گناہ کرے تو اولاد بھی وہی، تو اولاد نہ کرے. وہ اچھی چیزوں میں باپ کو فالو کیا جاتا ہے، بری چیزوں میں باپ کو فالو نہیں کیا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ باب ما جاء فی قول ما یؤکل لحمہ. وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے حلال جانور ہے تو ان کے فضلات کا حکم. اب یہ بات میرے سمجھنی چاہیے کہ جو آگے اختلاف ہے یہ صرف پیشاب کے حوالے سے، جب تک تو ہم مذہب ذکر کریں گے پھر وہ بعد میں ہوگا. اور معلوم رحمہ کے فضلات کا کیا حکم ہے تو فقہی حوالے سے ایک مختلف مسئلہ ہے. 3 امام ایک طرف ہے اور 3 امام دوسری طرف ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور احناف میں سے امام یوسف رحمہ اللہ، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کے فضلات بھی ناپاک ہیں، جیسے کہ حرام جانوروں کے ناپاک ہے تو حلال کے بھی ناپاک ہے. البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ کے ساتھ نجس ہے اور ان کا جو گوبر وغیرہ ہے وہ نجاست غلیظہ کے ساتھ نجس ہے. بعض فقہات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دونوں نجاست خفیفہ ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف اور امام مالک کے نزدیک نجاست خفیفہ کون سی چیز ہے جناب؟ ان کا جو پیشاب ہے وہ،
اور جو بڑا پیشاب ہے ان کا اوبر وغیرہ تو نجاست غلیظہ ہے. اور باقی جو تین امام ہیں امام شافعی اور امام احمد اور احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک یہ دونوں پاک ہیں. پاک ہونے کے ساتھ حلال ہونا کوئی لازم نہیں ہے کہ جس کے کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جائے. البتہ اتنی بات ہے کہ حلال ہونے کے ساتھ پاک ہونا لازم ہے. یہ ضروری ہے کہ جس چیز کے کھانے پینے کی اجازت ہونا تو وہ کیا ہوگا. اس لیے آگے جو حدیث آئے گی تو اس میں اس کی پاکی کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے پینے کی اجازت کا تذکرہ ہے. پینے کی اجازت سے کیا بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ پاک یقیناً ہے، کیونکہ انسانوں کی خوراک شریعت نے جس چیز کو قرار دیا ہے تو وہ پاک تھی. تو یہ دو مذہب ہو گئے. کون کون کہتا ہے کہ پاک ہے جلدی بتاؤ. کون کہتا ہے کہ نجس ہے. اور پھر نجاست خفیفہ اور غلیظہ کی کیا فرق ہے. اب یہ تو بنیادی اختلاف کا بیان ہے. دلائل کیا ہے فریقین کے. جو پاک ہونے کے قائل ہے امام شافعی امام احمد وغیرہ، ان کی دلیل یہ حدیث الباب ہے. حدیث الباب کے پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں اسلامی حکومت قائم کی. اس حکومت کے تحت زکوٰۃ کی وصولی لوگوں سے شروع ہوئی. زکوٰتوں میں اونٹ بھی زکوٰۃ میں مل جاتے تھے. زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے مدینہ سے باہر ایک چراگاہ طے ہو گئی، اس میں زکوٰۃ کے اونٹ رکھے جاتے تھے. ان اونٹوں میں حضور کے اپنے ذاتی اونٹ بھی تھے، لیکن اکثر زکوٰۃ ہی کے اونٹ. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نو مسلموں میں کچھ لوگ روکل اور اورینا ان دو قبیلوں کے آئے. یہ کل 8 لوگ تھے، جن میں 4 لوگ روکل کے تھے اور 4 لوگ اورینا قبیلے تھے. لیکن تقریباً ان سب کو اورنیین کا نام دیا گیا. کیا نام دیا گیا؟ اورینا کے رہنے والے اورینیین یا اورنیین. یہ لوگ آئے اور مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد مدینہ میں رہے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور ان کو ایک خاص قسم کی بیماری لاحق ہوئی جس کا نام تھا جوا. کیا نام تھا بیماری کا؟ جوا. ایک ایسی بیماری تو جو یلقان اور بخار کا مجموعہ قسم کی بیماری، جس سے رنگ زرد پڑ جاتا تھا، پیٹ پھول جاتا تھا اور اندر سے آدمی بالکل ختم ہو جاتا تھا. وہ خطرناک بیماری، جان لیوا قسم کی بیماری ان کو لاحق ہوئی. اس بیماری کا نام کیا تھا جناب؟ حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ جائے صدقہ اور زکوٰۃ کے اونٹوں میں جو باہر چراگاہ میں ہے مدینہ سے باہر، اور ساتھ فرمایا کہ اشربوا من الوانھا و ابوالھا. کیا فرمایا؟ کہ ان اونٹوں کے دودھ پی پیا کرو اور اس کے پیشاب بھی پیا کرو تو تم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ وہ لوگ چند دن وہاں رہے اور یہ چیزیں انہوں نے پی اور وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد وہ مست ہو گئے اور سرکشی اور طغیانی ان کو غالب آ گئی. وہ اسلام سے بھی مرتد ہو گئے اور جو رائے کے جو چرواہے تھے ان کو بھی شہید کر دیا. صرف ایک چرواہا بچ گیا جو مدینہ جا کر ان کی خبر دے دی، باقی چرواہوں کو قتل کر دیا. اور قتل بھی ایسے برے طریقے سے کیا کہ ان کو قتل بھی کیا اور ان کے آنکھیں بھی نکال. پتہ نہیں کس قسم کے وحشی لوگ تھے. حضور نے ان کے ساتھ اتنا احسان کیا تھا اور انہوں نے احسان کے بدلے میں لے لیا. جب یہ جرم ان سے سرزد ہوا تو حضور نے پھر ان کے تعاقب میں صحابہ بھیجے اور ان کو پکڑا گیا، باہر ان کو لایا گیا اور ان کو بھاگیوں والی سزا دی گئی. ایک ہاتھ ایک پیر ان کا کاٹا گیا اور ان کے آنکھیں بھی اس طرح گرم سلاخوں سے نکالی گئی جس طرح انہوں نے رائیوں کے ساتھ کیا تھا. اور اس طرح گرم تپتی ہوئی ریت میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور زیادہ پیاس کی وجہ سے وہ زمین پر چک لگاتے تھے اور اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے. یہ ان کی عاقبت ہوئی. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے.
یہ تو ایک واقعہ تھا اور ایک صورتحال تھی، لیکن اس میں کچھ فقہی حوالے سے زیر غور بات ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو۔ پیشاب پینے کا جو حکم دیا تو ابھی ہم نے کیا بات کہی کہ جو چیز انسانوں کی خوراک ہو شریعت کی نظر میں تو وہ چیز یقیناً کیا ہے جناب؟ پاک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حلال ہو اور طاہر نہ ہو، لہٰذا اس کو یوں سمجھے کہ طہارت کے ساتھ حل لازم نہیں ہے، لیکن حل کے ساتھ طہارت لازم ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جیسے کہ آدمی بلغم نکالتا ہے تو یہ طاہر تو ہے لیکن حلال نہیں۔ اب طہارت کو لا تستلزم الحل اور الحل یستلزم الطہارت۔ یہاں سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں، دلیل اور استدلال بالکل واضح ہے۔ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابو یوسف حضرات ہیں وہ کس چیز سے استدلال کرتے ہیں؟ ان کے ذمہ دو باتیں ہیں، ایک اس استدلال کے جواب دے اور دوسرا ہے کہ اپنی دلیل بھی پیش کریں۔ اس استدلال کا تو انہوں نے کئی جوابات دیے، لیکن سب سے جو خوبصورت اور اچھے جواب ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو پس منظر اس پورے واقعے کے دیکھا تو ان لوگوں کو جان لیوا بیماری لاحق ہو گئی تھی جوا کے نام سے، اور اس بیماری کے علاج کے لیے حضور نے ان کو یہ چیزیں تجویز کر دی۔ یہ چیزیں جائز تو تھی، اس میں کہنا جائز تو تھا، لیکن کس حالت میں جائز تھا؟ جب بیماری کی حالت ہو اور بغرض علاج کیا جائے، اور یہ اصول ہے کہ علاج کے استعمال کی چیزوں سے طہارت لازم نہیں ہے، اس لیے کہ نجس چیزوں سے بھی علاج کرنا جائز ہے۔ اس کو فقہائے کرام ایک عنوان سے ذکر کرتے ہیں تداوی بالمحرم۔ کس عنوان سے؟ تداوی بالمحرم کا اصول یہ ہے کہ تین باتیں جب پائی جائیں نا تو حرام اور نجس چیز کو بطور علاج ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تین باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ اس محرم چیز میں شفا کا ظن غالب یقین، صرف وہم کے درجے میں استعمال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے تجربہ رہا ہو لوگوں کا، اور اس بیماری کے لیے اس کا مفید ہونا ظن غالب یا یقین کے تحت مفید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہر طبیب آپ کے لیے وہ بیماری وہ علاج تجویز کرے، آپ اپنے حساب سے نہ کریں، بلکہ طبیب فیصلہ کرے کہ آپ اس بیماری کے لیے واقعی یہ چیز مفید ہے۔ طبیب کے فیصلے کے تحت آپ اس حرام چیز کو استعمال کریں، ذاتی فیصلے کے تحت نہیں۔ البتہ اگر تجربہ پہلے سے جاری ہے تو وہ تجربہ بھی طبیب ہی کے قائم مقام ہے۔ جیسے کہ حضور کوئی طبیب کے درجے پر تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ تجربہ عربوں کا اس میں جاری تھا تو اس تجربے کے روح سے یہ علاج حضور نے تجویز فرمایا، اور اس پر ایک مستشرق نے بعد میں تحقیق بھی کی ہے، وہ عربوں کے بدوؤں کے قبائلوں میں کیا ہے اور ان سے معلوم کیا ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج تک عربوں میں کچھ بیماریوں کے لیے یہ علاج رائج ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، مطلب بہت مضبوط بات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے جناب؟ طبیب حاذق متدین اس دوا کو تجویز کریں، اور تیسری شرط یہ کہ اس کا کوئی جائز متبادل نہ ہو۔ کیا چیز نہ ہو جناب؟ اگر جائز متبادل ہے اور آپ کو میسر بھی ہے تو آپ کے لیے پھر خراب چیز سے علاج جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ تین شرائط پائی جائے تو پھر کیا چیز جائز ہے جناب؟ خراب چیز سے علاج جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بھی اس سے طاہر ہونا لازم نہیں آتا، نجس تسلیم کرتے ہوئے بھی اس حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں تداوی بالمحرم کے اصول کے تحت، لہٰذا اس حدیث سے استدلال تام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جناب؟ اور یہ ایک خاص صورتحال سے متعلق ہے، اس سے کوئی عمومی ضابطہ نہیں نکالا جائے۔ یہ جواب معقول ہے یا نہیں؟ بالکل معقول ہے۔ تو یہ تو انہوں نے جواب دیا اس استدلال کا، باقی ان کے اپنے دلائل کیا ہے؟ تین چار دلائل ہیں۔ ایک تو مشہور حدیث ہے کہ استنجوا من البول فإن عافیۃ عذاب القبر منہ، کہ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاتے رہو کیونکہ یہ عذاب قبر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس میں بول مطلق ذکر ہے، اس میں انسان کا پیشاب، جانوروں کا پیشاب سب داخل ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ ما لم یقم دلیل التقیید نصا، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوں گے جب تک دلیل تقیید کسی نص سے ثابت نہ ہو، یا کسی نص سے دلیل تقیید ثابت نہیں ہے، اور اس نص کے ہم نے توجیہ کر دی۔
یہ ایک استدلال ہے، سمجھ رہے نا؟ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے حضور نے صحابہ کرام کو یہ ہدف دیا تھا، یہ تلقین کی تھی کہ جب آپ لوگ مسجد میں آئے تو اپنے پیروں کو جوتوں کو اچھی طرح چیک کر لیا کریں، اگر اس میں کوئی چیز لگی ہے کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو زائل کر کے مسجد میں داخل ہو، اس کو زمین کے ساتھ رگڑ کر زائل کر کے مسجد میں داخل ہو۔ اب عام طور پر گلی کوچوں میں انسانوں کے پیشاب پڑے رہتے ہیں یا جانوروں کی؟ جانوروں کی ہی تو ہوتے ہیں نا، اور اسی کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ خدشہ ہوتے ہے کہ کسی کے کا پیر لگ جائے انسان۔ تو فرائل کی روح سے اس حدیث کا مطلب ہی نہیں نکلتا، یہ بھی دلیل ہے کہ یہ نجس چیز ہے، سمجھ گئے جناب؟ اور تیسری اہم دلیل حدیث الجلالہ ہے۔ کون سی حدیث ہے جناب؟ جلال جلت سے ہے، کسی سے ہے؟ جیم کے زیر کے ساتھ جلت، جلد کہتے ہیں جانوروں کے پاخانے گوبر وغیرہ، جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے جانوروں کے اپنے عضلات کاتا رہتا ہے، وہ اتنی کثرت سے کاتا ہے کہ اس کے گوشت میں بھی اس کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے۔ شریعت میں ایسے جانور کا حکم یہ ہے کہ اس کا فوری استعمال جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اس کو کچھ عرصے تک کے لیے جتنا مناسب عرصہ ہر جانور کے حساب سے نجاستوں سے دور رکھا جائے اور اس حد تک کہ اس کی بدبو وغیرہ ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو اس کے بعد وہ ذبح ہونے کے اور کھانے کے قابل ہے، اس سے پہلے قابل نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جلالہ کی حرمت اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جو چیزیں کھائی ہے وہ بھی نجس ہے۔ اگر وہ نجس نہ ہوتی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جانور نے کھا لی، پاک چیزیں کھا لی نا، تو پاک چیزوں کے اگر دو بھی اس میں آئی ہے تو کیا ہوا؟ جلالہ جانور کی حرمت اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جو فضلات کھائے ہیں دوسرے جانوروں کے اپنے وہ فضلات نجس ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ یہ نجس ہے۔ ایک چوتھی دلیل بھی ہے لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ خان شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَئِنْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ نَصًّا فِي هَذَا الْبَابِ۔ وہ ایک صحابی فوت ہوئے، ان کے عذاب قبر کا انکشاف ہو حضور کو، تو انہوں نے پوچھا کہ صحابی کیا کرتے تھے، تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ اپنے جانور پالتے تھے اور اس کے پیشاب سے احترام نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ عذاب اس کی وجہ سے۔ شان شاہ کشمیری نے فرمایا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو یہ رافع خلاف بن جائے گی، کیونکہ بالکل نص صریح بن جائے گا نا۔ باقی نصوص میں تعبیر ہو سکتے جانبین کے نصوص میں۔ اب میں یہ نہیں کہتے کہ جو تین دلائل میں نے امام ابو حنیفہ کی طرف سے پیش کی اس میں کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، زبردست تعبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ اجتہادی مسائل کی نیچر ہی ایسی ہے جس میں آپ بالکل 100% یقین تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ہمیشہ شک میں رہیں گے، اور یہ اس کی نیچر میں بات شک ہے، کیونکہ یقین تک آپ پہنچ گئے تو کوئی اجتہاد اختلاف ہی نہیں ہے نا، اس میں قرائن سے ہم ترجیح قائم کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ اس حدیث کا اصل مدعا تھا جو اجمالاً آئے، اس میں ضمن نے دو باتیں اور بھی ہیں، دو باتوں میں سے اقتدائی محرم کا مسئلہ تو وہ بھی آ گیا، کتنی شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے قصاص کے حوالے سے، اس پر بھی امام ترمذی نے اشارہ کیا ہے، تو ہم آخر میں عرض کریں گے۔ ہم ذرا دیکھیں، حدثنا حسن بن محمد بن علی قال حدثنا خالد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أخبرنا حميد وقتادة وثابت بن أنس أن ناسا من عرينة، یہ کس قبیلے کے لوگ تھے جناب؟ ہوکل اور عرینہ دونوں کہتے ہیں، لیکن تبلیغ پر ان کو عرینہ کہا گیا۔ قدیم المدینہ، و مدینہ میں آئے اور مسلمان ہو گئے، فاجتووها، انہوں نے مدینے کو جواب والا پایا۔ جواب والا کا مطلب کیا ہے؟ ان کو جواب کی بیماری لاحق ہو گئی۔ اب یہ باقی زبانوں میں اس طرح کی تعبیر نہیں ہوتی، عربی کا اعجاز ہے، عربی میں اس طرح تعبیر ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کراچی کو آپ نے بخاروایا، یہاں پر اس کی وجہ سے بخار لاحق ہو، یہ زکاموایا، لیکن یہاں ایسا ہے کہ فاجتووها ہے، اس بیماری کو فعل بنایا۔ فبعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے صدقہ سے مطلب
حرکات کے علوم فبا صبر کی بہتان وقال اور ساتھ یہ فرمایا کہ اشربوا من البانها واموالها، انہوں نے کر لیا اور ٹھیک بھی ہو گئے، مست بھی ہو گئے، اور مستی کے نتیجے میں قتل راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چرواہے تھے ایک یا ایک سے زائد، ان کو شہید کیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ شہید کیا اور اس کی آنکھیں بھی نکالی نیزوں سے اور گرم چیزوں سے. استاف الابل اور اونٹ تھے اس کو بھی لے گئے، مطلب چوری بھی کر دی. مرتد عن الاسلام، تو فروغ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے پاس لائے گئے. فقط ایدیہم وارجلہم من خلاف، ادر بدل ان کے ہاتھ میں کاٹ دیے. اور سمرا اعینہم، یہ دو قسم کا لفظ ہے، سمرا لام کے ساتھ اور سمرا را کے ساتھ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. آنکھوں میں گرم سلاخیں اور سلائی یا گھمانا اور آنکھیں ضائع کرنا. وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرِّ، اور ان کو گرم میدان میں چھوڑ دیا. قال انس اللہ فرماتے ہیں کہ فَكُنْتُ أَرَىٰ أَحَدَهُمْ، میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ایک ایسا کر رہا تھا کہ یہ خود أَوْضَبِ فِيهِ، کہ زمین کو کاٹتا تھا اپنے منہ سے. آدمی جب سختی میں آتا ہے نا تو کسی چیز کو بھی کاٹ سکتا ہے. وہ دشت لیلا میں جو طلبہ شہید ہو گئے تھے کنٹینر میں بند کر کے، تو ان میں سے کچھ زندہ بھی بچے تھے. اس میں ایک کنٹرول کی جن کا موجودیت سن لے کہ دین کے لیے لوگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی. تو وہ کنٹینر میں ان کو بند کیا تھا تو ان کو ہوا آ رہی تھی نہ پانی. اس سختی کے عالم میں تو 200-250 میں سے 8-10 لوگ زندہ رہ گئے تو وہ بھی بے ہوش ہو کر باقی سب شہید ہو گئے. تو زندہ آدمی انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ میں جب نکلا تو جب میں ہوش میں آیا تو میں جگہ جگہ دیکھا تو میرا گوشت کاٹا گیا ہے نا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ گولیوں سے مارا ہے، اس لیے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں. وہ جب بہت تیز اس میں آئے گیس کی شدت میں میرے بدن کو انہوں نے کاٹا کہ یہاں سے کوئی خون وغیرہ نکلے تاکہ تھوڑا گیس اس سے ڈھل جائے. یہ پانی اللہ کی کتنا بڑی نعمت ہے. یہ اس کی قدر آدمی کو ایسی جگہ میں آتی ہے. ہمیں تو میسر ہے نا اس ہوا کی کتنی قدر ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جو کنٹینر میں شہید ہوئے ہیں. اور اس پانی کی کتنا قدر ہے ان لوگوں سے. جب بھی ہم پانی پیے، جب بھی سانس لینا تو ایسا سوچ کے کریں کہ اللہ کی کتنی بڑے نعمت. تو بہرحال وہ ایسا کر رہے تھے کہ زمین کو کاٹ رہے تھے اپنے دانتوں سے. یہاں پہ 2 قسم کے لفظ آئے ہیں، ایک خود الارض اور یکدم الارض، دونوں کے ایک ہی معنی ہے جیسے کہ آگے آئے. حتی امام اسی طرح وہ مر گئے. ربما قال حماد یکدم الارض بھی کی ہے، حتی امام دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں. قال کوئی صحابہ حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ انس. وقول اکثر اہل العلم قالوا لا باس، وہ روایت کر رہا ہوں اکثر اہل العلم میں کون شامل ہے جناب؟ امام شافعی، امام احمد اور آپ میں سے امام محمد. وہ بھی قال حدثنا الفضل بن سعيد العارض وحدثنا يحيى بن غيلان حدثنا زيد بن زريع حدثنا سليمان بن انس بن مالك قال انما ثمر النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم. یہ تو دونوں الفاظ ہیں، ثمرہ اور ثمنہ. حضور نے اپنے آنکھوں میں گرم سلائی ہے اس لیے روایت تھی کہ انہم ثمروا اعینهم وعاد، کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو جزا بن مصر کا معاملہ حضور نے ان کے ساتھ کیا تاکہ آئندہ کے لیے عبرت رہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے. قال کوئی صاحب حدیث غریب کلام احد ذکرہ غیر هذا الشیخ عن یزید بن زريع. شیخ سے مراد کون ہے جناب؟ جلدی بتاؤ نا. یزید بن زريع سے کون روایت کر رہے ہیں؟ یحییٰ بن غیلان. شیخ سے مطلب کون ہے جناب؟ اب یہ شیخ کا لفظ ہے نا، یہ تعدیل کا لفظ ہے. جرح و تعدیل کے الفاظ میں سے کس چیز کا لفظ ہے؟ لیکن اعلیٰ درجے کی تعدیل نہیں ہے، متوسط درجے کی تعدیل ہے. لہٰذا امام ترمذی نے اس حدیث کو بول کے حسن کے درجے پہ قرار دیا. یہ نکلے وہ ہمارا قول اور گروہ قصاص. اب یہاں قصاص کی مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ گروہ قصاص قرآن میں بھی ہے کہ زخموں کا بدلہ اسی طرح زخم لگا کر دیا جائے گا جس طرح زخم لگانے والے نے کیا تھا، اور حضور نے بھی ان کے ساتھ ایسے کیا. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ قصاص میں مماثلت کی جا سکتی ہے یا نہیں. مماثلت کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو اس طرح قتل کیا تو اس کی ناک بھی کاٹ دی، آنکھیں بھی نکال دی، مثلا ذبح بھی کر دیا. کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس طرح تفصیل سے یہ سارے معاملات کیے جائیں گے
یا بس اس کو تلوار سے ایک وار لگا کر قتل کیا جائے گا؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک کا یہاں بھی مذہب یہ ہے کہ قصاص جو ہے اس کے لیے اصول ہے کہ لا تعویض الا بالسیف، اور جو حدیث کے الفاظ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قصاص جب دیا جائے گا تو اس کو ایک ہی طریقے سے نارمل مارنے کا طریقہ ہے نا اس سے دیا جائے گا، تفصیلی جرم کو دہرایا نہیں جائے گا۔ امام شافعی فرماتے کے لیے برابری کی جائے۔ اب امام شافعی کے ذریعے یہ واقعہ ہے کہ اس کو حضور نے ان لوگوں کو قتل بھی کیا اور ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی نکلوا دی، اس لیے کہ انہوں نے راعیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یہ ان کی دلیل ہے، بالکل واضح ہے۔ احناف اس کی توجیہ کرتے ہیں۔ احناف توجیہ کرتے ہیں کہ یہ حضور نے سیاستاً اور تنقیداً ایسا کیا۔ کس لیے کیا؟ سیاستاً و تنقیداً، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نمونے عبرت بنانا۔ تو حاکم کے پاس یہ اختیار ہے کہ سیاستاً وہ اس طرح تفصیلی معاملات بھی کریں، لیکن اس کے اوپر یہ کوئی لازم نہیں۔ وہ مصلحت سمجھے گا کہ اس طرح ہم کرنے کا مصلحت ہے یا نہیں، اس کو حاکم کے ثوابیت پر حالات میں پڑا ہے، اور اصل ضابطہ یہ ہے کہ لا تعویض الا بالسیف۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا تھا تو سیاستاً تھا، اور دوسرے حضور نصوص میں حضور نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کو جب قتل کرو اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اس میں سب قتل شامل ہے، اور مسئلہ انسان کے شکل پہ گاڑنا اس کو حضور نے الگ سے منع کیا ہے، اور اس طرح کرنے میں تو مسئلہ ہے، اس لیے یہ عام ضابطے کا حصہ نہیں ہے، یہ استثنائی حالت میں ایمان کے ثوابیت پر ہے۔ مزید دوسرا جواب یہ ہے جیسے کہ امام ترمذی نے بھی کیا ہے کہ انما کان ھذا قبل ان تنزل الحدود، قصاص کے اور حدود کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب قصاص کے احکام نازل ہوئے اور اس میں یہ حکم کے حضور کو دیا گیا کہ لا تعویض الا بالسیف، اس کے بعد پھر ضابطہ یہ بنا کہ ایک ہی طریقے سے نارمل طریقے قتل کرنے سے اس سے قتل کیا جائے گا، قصاص میں تفصیلی جرم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ وقد روی محمد بن سیرین انه قال انما فعل به النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود۔ یہ جواب ہوا ہے نہیں ہوا؟ اس کا جواب ہے امام شافعی کے استدلال کے بعد یہ بھی اجتہادی مسئلہ بات ہو گئی ختم۔ آگے کیا عنوان ہے جناب؟ دو سے پڑھا ہاں، ریح نکلنے سے وضو کا حکم۔ شریعت کے احکام میں حرج نہ ہونے کو محدود رکھا کیا ہے؟ اب اس میں دونوں عنصر ہے، نجس ہونے کا بھی اور نہ ہونے کا بھی۔ تو اگر کسی نے گیلا کپڑا پہنا ہے اور یہ عارض اس کو لاحق ہوا تو اس کپڑے کو شریعت نجس نہیں کہتی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے وضو کو فاسد کہتے ہیں کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ دونوں جہتوں کی رعایت کی گئی ہے، نجس ہونے کے بھی اور اس میں کسی کے اختلاف نہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ایک ہی بات ہے کہ وضو ٹوٹنے کا حکم جب ہے جب یقین ہو جائے، اس میں شک کی صورت میں نہیں۔ آگے اس پہ ہم بات کریں گے۔ حدثنا مطلب وحنان قال حدثنا وكيع عن شعبة بن سعيد بن صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت الارض۔ ہم دیکھو یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ یہ عارض، بلکہ اس کی یقینی علامات کا تذکر کیا ہے، یا تو آپ کو سننے کے حصے سے پتہ چل جائے یا آواز سننے کے حصے سے پتہ چل جائے، تب آپ فیصلہ کریں تو وضو ٹوٹ گیا۔ جب تک آپ کو یہ نہ ہو اور صرف اختلاج آ جائے اور شک سی صورت ہو تو آپ وضو کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھیں۔ اب اس حکم کا بنیاد بھی وہی ہے کہ کئی سارے احکام کا پہلے تذکر آیا ہے کہ قطعی وسوسہ، قطعی وہم، تاکہ وہم اور وسوسے کی بیمار آپ نہ بنیں۔ لوگ احتیاط کے نام پر وسوسوں کے بیمار بن جاتے ہیں، اس سے وہ احتیاط سے وہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ احتیاط بہت زیادہ آپ کو خراب کرتا ہے۔ اس کے بھی حدود ہے، لا وضوء الا من صوت الارض۔ اب یہ بطور مثال ہے، مطلب اس کا تیقن ہے۔ تو کہاں نے اس کے جو ہے اس کے وہ تحدید یہ کی ہے کہ اتنا یقین ہو کہ آدمی کو اگر قسم کیا جائے تو قسم اٹھا سکے کہ ایسا ہوا ہے، اتنا یقین تب وہ مسجد سے نکلے اور وضو تازہ کرے۔ اگر اتنا یقین اس کو نہیں ہے کہ اس کو قسم اٹھا سکے تو اپنے وضو کو برقرار سمجھے اطمینان کے ساتھ۔ یہ شریعت کی سہولت ہے، اللہ نے عطا فرمائی۔
دوسرا حکم بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے تمہیں شک ہو فوراً وضو کرو، لیکن ایسا نہیں بلکہ جب یقین ہو تو تب وضو کرو۔ وہ بھی قال حدثنا قتيبة بن عاصم بن يزيد بن سعيد بن سعد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے جلدی بتاؤ؟ مشہوری تیقن، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ان دو کے علاوہ بھی آدمی کو یقین ہو جائے، نہ آواز سنی ہے نہ بو آئی ہے لیکن یقین ہو گیا تو بھی کافی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا محمود بن حسن بن زيد بن محمد بن هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ اب وضو میں نماز میں ہی وضو ہونا کسی طرح ہو سکتا ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہوا وغیرہ نہیں۔ وفي قال عبد الله بن زيد بن ثابت بن عباس بن سعيد قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وقول العلماء انه لا يجب عليه الوضوء الا من حدث يسمع صوتا او يجد ريحا مطلب تيقن اس کو حاصل ہو۔ تيقن میں کس درجے تک حاصل ہو؟ اس کو قسم بتا سکے۔ وقال ابن المبارك اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحدث عليه يوما۔ وقال اذا خرج من قبول المرأة الريح، اگر خاتون کے آگے والے حصے سے ہوا نکلے تو فقہاء اس میں تفصیل کیے کہ اگر یہ مفضات ہے تو پھر تو وضو ٹوٹ گیا، اگر مفضات مل گئی تو اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹا۔ اس طرح مرد کے اگلے حصے سے نکلے تو اس سے کوئی اتفاق وضو نہیں ٹوٹا۔ جیسے کبھی کبھی آدمی کو محسوس ہوتا ہے تو فقہاء نے اس کے بھی حکم بتایا کہ کس طرح۔ وجب علیہ الوضوء، وقول الشافعی و اسحاق اور احناف نے اس میں تفصیل کی ہے۔